حضور اگلا سوال مکرم عبدالسلام صاحب جو والتھم فارسٹ سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا. والتھم فارسٹ سے والتھم اسٹور، والتھم فارسٹ، یہ دو الگ الگ جگہ ہے نا؟ جی ایک ہی جگہ کا نام ہے؟ والتھم فارسٹ. والتھم اسٹور بھی میں نے سنا ہوا ہے، ایک اس کے اندر ہے. اچھا سمجھ. حضور میرا سوال تو لمبا ہے، ذرا وضاحت طلب ہے، اگر ٹائم کم ہے تو میں نہ کروں وہ سوال. کر کے دیکھیں کچھ پتہ تو چلے. واجیہ جی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام پھیلایا انہوں نے اور بہت خوبصورت طریقے سے پھیلایا، اور ان کا وہ جو دعویٰ ہے وہ مکہ میں چھپا چھپا رہا. اس دعوے کو تقویت اس وقت ملی جب چھپا رہا، مطلب وہ چھپ کر دعویٰ کرتے تھے یا دبے دبے، بھر وہ دعویٰ برملا نہیں تھا اس وقت. یہ درست کھل کر نہیں، یہ درست نہیں. معاف کرنا، جی قرآن اور تاریخ اسلام اس بات کو جھٹلا رہا ہے. آپ کا دعویٰ بانگ بلند تھا، مکے کا ہر شخص اس کے تک وہ دعویٰ پہنچا ہے. ایک بھی نہیں تھا جس پر وہ دعویٰ کسی معنوں میں منہ بن رہا ہو. اہل مکہ نے جب آپ پہ دروازے بند کر دیے دعویٰ سننے کے بعد، تب آپ باہر کی بستیوں میں نکلے ہیں اور پھر ارد گرد وہی اسی دعوے کو دوسروں تک پہنچانا شروع کیا ہے. یہ بات درست ہے. جی اب اگلا سوال، اگلا حصہ باقی سوال کا. جی تو بہرحال اس کو جوش اور ولولہ اور تقویت اس وقت ملی جب ایک اسلامی ریاست، جب تلوار اٹھائی گئی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا مگر لوگ کہتے ہیں. جی ہاں فرمائیے. جب ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی مدینہ میں اور ایک یعنی ایک مرکز یہ آپ ملا کو معلوم ہوتا ہے. میں آپ کو بات سمجھتا ہوں. آپ کا سوال لمبا صحیح جی مگر معروف ہے، اس لیے اگر میں اس کو غلط سمجھ کے جواب دوں تو مجھے ٹوک دینا. ٹھیک ہے. تشریف رکھیں. یہ سوال زیادہ تر مودودی کتب کے مطالعہ سے ابھرتا ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح و نصیحت کے سارے ذرائع استعمال کر لیے، حکمت اور پیار سے سمجھانے کی جتنی تدبیریں تھی اختیار کی. جب وہ ناکام رہی اور نصیحت بیکار گئی، تب جب تلوار ہاتھ میں لے کر آپ نکلے ہیں تو صدیوں کے زنگ اس تلوار نے کاٹ دیے، اور یہ فتح اسلام ہے ان کے نزدیک. اگر تلوار کے ذریعے دل فتح ہو سکتے ہیں تو پھر اسلام کی کوئی بھی حقیقت نہیں. وہ مذہب جو دلائل اور دعوی سے دلوں کو گھائل نہیں کر سکتا، سر کٹنے پر اگر وہ جرائج ہو بھی جائے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں. اور تاریخ اسلام اس بات کو جھٹلا رہی ہے. وہ سٹیٹ قائم ہوئی ہی نہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ قائم ہوئی تو اسلام پھیلا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں، مسلسل آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. اہل مدینہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کا نام ہے میثاق مدینہ. اس میثاق مدینہ کی روح سے آپ نے وہاں زندگی بسر کرنے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کے بعد اصولوں کو تسلیم کیا، اور مسلسل اس عرصے میں آپ کے خلاف، آپ کی امہات کے خلاف، آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رہی ہیں. زہر تک دینے کی کوشش کی جاتی رہی، اور غلبہ کہنا اس کو اس قدر ناجائز بات ہے کہ اس مدینے میں جہاں ابھی بھی آپ کو یہود اور دوسرے عیسائیوں پر عددی غلبہ نصیب نہیں ہوا تھا، وہ اسی طرح بندے ہوئے قبیلے موجود تھے. اس مدینے پر جنگ احزاب میں سارے عرب قبائل امڑ آئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ آپ کو فتح نصیب ہو گئی تھی، ریاست قائم کرتی، بالکل غلط بات ہے. جنگ بدر تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر مدینہ جاتے ہی ریاست نصیب ہو گئی تھی تو جنگ بدر کہاں سے آ گئی، جس میں تمام مسلمان چھوٹے بڑے بوڑھے کمزور ملا کر 313 تھے، اور اس کے مقابل پر مکے سے 250 میل سے چل کر آنے والے سوار جوان اونٹنیوں اور گھوڑیوں پر ان کی تعداد 1000 تھی. یہ کیسی ریاست تھی؟ 313 نے اپنی کمزوری کے باوجود 1000 کو شکست دی. یہ الہی ریاست تھی، یہ آسمانی مدد تھی. اس کے سوا سب ممکن نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو جاتا. تلوار کا زور نہیں تھا. پھر اگلی جنگ دیکھیں، جنگ احد.
اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے 700 کے مقابلے پر 3000 کا لشکر تھا، جنگ غفیر تھا، اور اس وقت بھی جب جنگ نے پلٹا کھایا ہے تو آپ کی حالت بالکل کمزوری کی تھی، یہاں تک کہ ایک موقع پر اعلان ہوا کہ آپ شہید ہو گئے. اور مدینے میں قرآن فرماتا ہے خوب منافقوں نے باتیں اڑائیں اور جگہ جگہ چہمگوئیاں ہوئیں، مذاق اڑائے جانے لگے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں. اس کو تلوار کی ریاست کہا جاتا ہے. پھر آگے جب جنگ احزاب ہوئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حمایتی جو آپ کے ساتھ تھے، ٹوٹل تعداد 3000 سے زیادہ بتائی نہیں جاتی، اور سارے عرب قبائل نے آپ کو گھیر لیا. اہل مدینہ نے اپنی مدد کھینچ لی، یہود نے اس خلاف وعدے کی خلاف ورزی کی کہ اگر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم آپ سے دعا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے. ساتھ لڑنا تو درکنار، ان سے سازشیں کی اور پیٹھ میں چھرا گھونٹنے کی کوشش کی. تب وہ واقعات بھی نما ہوئے ہیں جو بنو قریظہ وغیرہ کو سزائیں ملی ہیں. تو اس کو کون اسلامی ریاست کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ تھا، کسی ریاست کے سربراہ تھے نہ، آپ کو اس میں کوئی دلچسپی تھی. اور فتح مکہ تلوار سے نہیں ہوئی. کون سی تلوار تھی جس نے فتح مکہ کی؟ حکم تھا کہ تلوار چلائی نہ جائے، اور خدا کا وعدہ ہے اور ضرور میں فتح کروں گا. حیرت انگیز ہے کہ وہ مسلمان جن کی تعداد صرف 3 سال پہلے تک کلہم 3000 سے زیادہ نہیں بنتی تھی، 10,000 کا لشکر بن کر مکے پر واضح ہوئے، اور اہل مکہ پھر بھی اکثریت میں تھے. لیکن جیسا کہ خدا کے رسول نے پیشگوئی فرمائی تھی، لڑائی کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کے روب کے ذریعے میں فاتح ہوں گا. چنانچہ تلواریں نہیں چلیں سوائے ایک آدھ کے جو استثنائی واقعات ہوئے، اور فتح مکہ ہو گئی. فتح مکہ کے بعد کسی کو مجبور نہیں کیا کہ دین بدلو ورنہ تمہیں قتل کریں گے، ایک بھی واقعہ نہیں. اس لیے یہ جو تصور ہے آپ کے ذہن میں بعض آج کل کے علماء نے غلط ٹھونسا ہوا ہے، جو اسلام کی شان کے منافی ہے، اس کی تائید میں نہیں. اسلام اس طرح پیش کریں تو دنیا کو مغلوب کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے نشانات کی طاقت ہے، اس کے دلائل کی طاقت ہے، اور اسی پیغام کی قدر کی جاتی ہے جو اپنے دلائل کے زور سے، نہ کہ زور سے، نہ کہ تلوار کے زور سے دنیا پر فتح حاصل کر لے. اگر تلوار کی فتح کی کوئی معنی ہے تو پھر کمیونزم کو اسلام سے بھی بڑی برتری حاصل ہو گئی. اس نے تلوار کے زور سے اس سے زیادہ لوگوں کو سرنگوں کر دیا جن کو اسلام نے کبھی بھی کیا تھا. پھر عیسائیت کا غلبہ مانے، اس غلبے کی حقیقت ہی کوئی نہیں. جو تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر ہو، غلبہ وہ جو دلوں کا غلبہ ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قرآن کا غلبہ اور دلوں کا غلبہ تھا. یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال حل ایک ابھی کچھ تھوڑی سی پیاس باقی آئیے. حضور اصل میں میرا سوال لمبا تھا، درمیان میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار، میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا. حکومت میں نے ثابت کر دیا، حکومت یا نفاذ اسلام، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اسلام بھی نہیں ہوا. میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، جواب دے چکا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور شمشیر کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا. بزور شمشیر نہیں، جیسے بھی زور حکومت کبھی نفاذ اسلام نہیں فرمایا. اسلام ان لوگوں پر نافذ ہوا ہے جو دل سے قبول کر گئے تھے، اور جو نہیں قبول کر گئے تھے ان پر ریاست اسلام اس لیے نافذ نہیں کر سکتی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے صبح آتے تھے، مانتے تھے، شام کو مرتد ہو کے نکل جاتے تھے. فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرتد کی سزا قتل سے ڈرے ہوئے تھے وہ لوگ، تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کوئی جبر نہیں تھا، لا اکراہ فی الدین، کھلی چھٹی تھی. آؤ تو شوق سے آؤ، جاتے ہو تو شوق سے جاؤ، خدا پکڑے گا تمہیں. اس لیے نفاذ اسلام زبردستی ہو ہی نہیں سکتا تھا. نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کرتے، کسی کا دل نہ چاہتا تو کہتا میں مسلمان ہی نہیں. اور نفاذ اسلام کی سختیاں دیکھ کر پھر وہ کون پاگل تھا جو مان رہا تھا؟ کیونکہ نفاذ اسلام میں جو سختی ہے وہ جب تک دل نہ مانے وہ انسان قبول کر ہی نہیں سکتا.
باقی تاریخ تو الجھی ہوئی ہے نا. آج کی تاریخ آپ کے سامنے ہے پاکستان. وہاں نفاذ اسلام ریاست نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ اب یہ کل کا واقعہ ہے. ضیاء جب ابھی زندہ تھے، ریاست کی طاقت سے وہاں نفاذ اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہاں نافذ ہوا ہے؟ لڑکانے میں یا کسی اور علاقے میں، یا کراچی میں ہو رہا ہے آج کل نفاذ اسلام، یا لاہور میں، جہاں دن بدن جبر اور قتل و غارت کے واقعات بڑھ رہے ہیں. فرضی دنیا میں نہ رہیں، خدا کے لیے نیچے اترے، آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایسا نفاذ اسلام جو جبر سے ہو یا نفاذ دین، وہ ناممکن ہے کہ باقی رہ جائے، اور کبھی وہ قائم نہیں ہو سکتا. نفاذ اسلام حضرت محمد رسول اللہ نے تکلیفوں کے رستے سے کیا، بڑی محنت فرمائی ہے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے. اتنا ان کو پاک باز کیا کہ جان کی بازیاں کھیل گئے اور ایمان سے نہیں پیچھے ہٹے. اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنی سرداریاں چھوڑ دیں. اس کو نفاذ اسلام کہتے ہیں. اس کے بعد جبر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب دل مان گئے تو میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی. ٹھیک ہے، شکریہ.